بعد فرید خان نے کو سردار صاحب کے کہنے پر انہوں نے فرید خان نے بھی ٹکٹ واپس کیا، جس کا لاس فرید خان کو ضرور ہوا۔ اس کے بعد وہاں جو سیٹ تھی مسلم لیگ نون نے اس کو ٹکٹ کو اوپن چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے عبدالمجید قریشی صاحب۔ آپ پچھلے 25-30 سال سے کرکٹ کمنٹیٹر ہیں۔ سیاست سے آپ کی بڑی گہری دلچسپی ہے، خصوصاً علاقائی سیاست سے، جو صوبائی حلقہ ہے پی کے 36 پہلے تھا، اب چینج ہو کے پی کے 42 ہو چکا ہے۔ مجید قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو سر بتائیں، کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں اس وقت؟ سردار مہتاب اینڈ فیملی، وہ ان کا بھی ایک اپنا وزن ہے، ایک ووٹ بینک ہے، اور دوسری طرف نذیر عباسی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا وزن ہے، اپنی ایک پہچان ہے، ووٹ بینک ہے۔ اور یہ جو ابھی 5 یو سی اتحاد بننا ہے، یہ دریائے کنار کے اس طرف جو بیلٹ ہے، بوئی، دلولا، ککمنگ اور پٹن، 4 یو سی ہیں یہ، اور نمل کو ملا کے 5 یو سی اتحاد، وہاں سے غضنفر عباسی صاحب پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں یہ سیٹ آپ کو، نمائندگی آپ کو صوبائی اسمبلی کی جو ہے پی کے 42 کی، کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ زاہد محمود صاحب، آپ کا جو چینل ہے گرین پاکستان، اس کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، اور آج اتفاق ہوا کہ اس چینل پہ آپ نے مجھے لائیو لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ تو چونکہ صورتحال جس طرح آپ نے بیان کی ہے، آپ مجھ سے بہتر تجزیہ بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ ایک چینل آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ کا یہ فیلڈ ورک ہے، فیلڈ میں آپ ایکٹیو رہتے ہیں، تو صورتحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میرا ایک اپنا تجزیہ جو اپنی رائے ہے میں آپ کے سامنے آپ کے چینل پہ رکھوں گا۔ حالات اس طرح ہیں کہ جو نذیر عباسی صاحب ہیں، یہ ہمارے سٹنگ ایم پی اے ہیں، 2018 میں یہ جیتے ہیں، اور ان کا مقابلہ اس سے پہلے سردار فرید جو 2013 کے بعد ایم پی اے بنے تھے ان سے تھا۔ لیکن این ٹائم پہ سردار فیملی نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کو جو ریفیوز کیا، اس کا نذیر عباسی کو بڑا فائدہ ہوا۔ جی، وہ شاید قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا اس وجہ سے۔ تو چونکہ سردار صاحب کو قومی کا ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے باقی صوبائی کا بھی نہیں، صوبائی کا ٹکٹ بھی نہیں لیا، جبکہ میری نالج کے مطابق مرتضیٰ جاوید نے وہاں پہ بڑی لچک پیدا کی تھی۔ انہوں نے سردار صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ آپ صوبائی کا ٹکٹ مجھے دے دیں اور قومی کا آپ رکھ لیں، یا صوبائی کا آپ رکھ لیں، قومی کا مجھے دے دیں۔ یہ بات ویسے زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو صوبائی کی سیٹ ہے یہ میری وراثتی سیٹ ہے، یہ تو میں دے ہی نہیں سکتا۔ تو فرید خان کو ٹکٹ مل چکا تھا، ایشو ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد فرید خان کو سردار صاحب کے کہنے پر انہوں نے فرید خان نے بھی ٹکٹ واپس کیا، جس کا لاس فرید خان کو ضرور ہوا۔ اور اس کے بعد وہاں جو سیٹ تھی مسلم لیگ نون نے اس کو ٹکٹ کو اوپن چھوڑ دیا تھا، اور فرید خان کو پاس یہ آپشن تھی کہ وہ اگر جیتتا ہے تو جیت کے مسلم لیگ نون میں دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن فرید خان ہار گیا، تقریباً 32-33 ووٹ تھے، اور نذیر عباسی کو بڑا ایج ملا اس کا۔ چونکہ نذیر عباسی کا ایک اپنی پہچان ہے، اپنے وی یو سی میں وہ تقریباً اپنے گھر سے نذیر عباسی 9,000 10,000 ووٹ لے کے نکلتا ہے، تو یہ ایک بڑا ایج ہے نذیر عباسی کو۔ یہ کسی بھی سیاستدان کے لیے ہوتا ہے کہ آپ گھر سے، مطلب ہوم گراؤنڈ آپ کا ٹھیک ہے تو پھر آپ باہر یو سی سے بھی۔ تو چونکہ نذیر عباسی صاحب آلریڈی ایم پی اے رہ بھی چکے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ لوگوں کی یہ جنرل رائے ہے کہ وہ عوامی ایم پی اے، اور نذیر عباسی کے بارے میں آج تک میں نے کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ نذیر عباسی نے ہمارا کام نہیں کیا، یا ہم گئے ہوں تو ہمیں ملا نہ ہو، یا ہمیں ملا نہ ہو۔ اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے، اس کے آفس کے بھی اور اس کے گھر کے بھی، کیونکہ ہم اس کے آئی وٹنس ہیں۔ ہاں بالکل اسی طرح ہے۔ کافی دفعہ ہمارا واسطہ پشاور میں بھی نذیر عباسی صاحب سے پڑا ہے، پورا ٹائم دیا انہوں نے، جی جی، اور جو ٹائم انہوں نے ہمیں بتایا ہم پہنچے ہیں تو آگے نذیر عباسی صاحب موجود ہوا کرتے تھے۔ ایک اچھی ان کے ساتھ ان کی عوامی اپروچ، یعنی یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں، ان کے سپورٹرز نے بلا وجہ ان کے ساتھ ایک عوامی ایم پی اے کا جو لائق ہے وہ نہیں لگایا، مطلب ایک ان کی شخصیت ہے، ان کا ایک اخلاق ہے، یا ان کی یوں کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے، ذمہ داریاں اس طریقے سے نبھائی ہیں کہ عوامی ایم پی اے، ہر بندہ جو ہے وہ ان کو ایک عوامی ایم پی اے کے طور پہ دیکھتا ہے۔ تو ابھی کیا دیکھتے ہیں، چونکہ 5 یو سی اتحاد کا جو امیدوار ہے غضنفر عباسی، وہ بھی پی ٹی آئی کی کچھ نہ کچھ سمپتی اس کے ساتھ بھی ہے، ٹکٹ کی دوڑ بھی ہے دونوں کی،
تو کیا دیکھتے ہیں آپ ان دونوں میں سے کون آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو حالات بدلے ہیں پی ٹی آئی میں جو چیئرمین شپ چینج ہوئی ہے اس کا جو ایج فی الحال مجھے لگتا ہے کہ شاید غضنفر عباسی اٹھا لے اور اس کا ایج اس کو مل جائے، چونکہ جو بیرسٹر گور علی ہے وہ بھی پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی یہ میں ان کے آئے ہیں، والد بھی پی پی کے ساتھ ہی تھے اور ان کے والد بھی پی پی کے ساتھ بلکہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں 70 کے الیکشن میں یا اس طرح کے 77 کے 77 کے الیکشن میں، اور بڑے ایک جانی پہچانی شخصیت تھے۔ اس حوالے سے غضنفر عباسی کو یہ جا سکتا ہے کہ اگر غضنفر عباسی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا، تو یہاں پھر نذیر عباسی کے لیے بھی پھر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک سٹنگ ایم پی اے کو نظر انداز کر کے غضنفر عباسی کو ٹکٹ دیا سٹنگ جائے۔ ایم پی اے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نذیر عباسی صاحب کا جس طرح کا 5 سال کا ٹینیور گزرا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ 100% چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن اس طرح کے عوامی بندے کو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ٹکٹ نہ دینے کی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل آپ کی بات بالکل 100% ہے کہ نذیر عباسی کو ٹکٹ نہ دینا پارٹی کے ساتھ جاتی ہے، اور نذیر عباسی یقیناً اگر اس کو ٹکٹ دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ غضنفر آزاد حیثیت سے آئے گا، چونکہ 5 یو سی اتحاد والوں نے یہ بات اس کے آگے رکھ کے اس کو نامینیٹ کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو آپ نے اتحاد آنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، کیونکہ اگر 5 یو سی اتحاد کے مطلب پلیٹ فارم سے یہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں غضنفر عباسی صاحب، اور نذیر عباسی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملتا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں نون لیگ کو اس کا فائدہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ چونکہ نذیر عباسی اپنے ہوم یو سی سے ٹھیک ٹھاک ایج لے کے نکل رہا ہے، دوسرے یو سیوں کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن غضنفر عباسی کو ایک لاس ہے کہ میری نالج میں یہ بات آئی ہے کہ جو جعفر شاہ اگر اس کا حلقہ پی کے 42 ہو جاتا ہے تو جعفر شاہ کا نمبل میں بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے، اور نمبل کے تقریباً میری نالج میں یہ بات آئی ہے کہ نمبل کے 50-60% لوگ جو ہیں وہ جعفر شاہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ اپنے گھر سے غضنفر کو کافی لاس ہو رہا ہے، وہیں سے لاس گھر سے شروع ہو گھر رہا سے ہے۔ ہی لاس شروع ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر نذیر عباسی کو ٹکٹ ملتا ہے تو غضنفر آزاد آتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ ایج جو ہے وہ سردار فرید کو اگر نون لیگ کا ہاں، ٹکٹ نون ملتا ہے لیگ تو اس کو جا رہا ہے، کیونکہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ ووٹ اچھا، ڈیوائیڈ ہو ایک جائے گا۔ اور چیز بتائیں آپ، بوئی دلولا ککمانگ، چونکہ ککمانگ آپ کا ہے ہوم ٹاؤن ہے، بوئی دلولا بھی سمجھے ہوم ٹاؤن ہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس بیلٹ میں ووٹر ہے بوئی دلولا ککمانگ پٹن میں، وہ نذیر عباسی کو چھوڑ کے 5 یو سی اتحاد کے امیدوار کو ووٹ دے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اپنے نظریات چینج کرے گا، برکیف 10-15% یا 20% تک کوئی لوگ اپنے نظریات چینج کر لیتے ہیں تو وہ الیکٹ آپ یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ 5 یو سی اتحاد کے ایک ابرین سے میری بات ہوئی ہے، ان کے انٹرویوز میں نے کیے ہیں، آف دی ریکارڈ میں ان سے ملا ہوں، وہ بڑے ہوپ فل ہیں، ان کا خیال ہے کہ 5 یو سی کا ووٹ بینک جو ہے وہ 80,000 ہے، اور ایم پی اے نذیر عباسی صاحب 34,000 لے کے جیت گئے تھے، تو ان کا خیال ہے کہ اگر 50% ووٹ بھی ہمارے امیدوار کو پڑ جاتے ہیں 40,000 تو ہمارا امیدوار آگے جا سکتا ہے۔ دیکھیں زاہد بھائی، میں باقی یوسیوں کی تو بات نہیں کر رہا، میں ککمانگ کی بات، چونکہ ککمانگ میرا ہوم لینڈ ہے، میرا گاؤں بھی ہے اور میرا یو سی بھی ہے، تو میں نے آج تک جو لوگ پیجوں پہ ایکٹیو ہیں ان کے علاوہ میں نے کسی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ ہم 5 یو سی اتحاد کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے، ہر بندے نے اپنے پارٹی کا ذکر کیا ہے، اور یہ اتحاد یعنی آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کی حد تک یہ ہے، میرے خیال میں واٹس ایپ؟ سوشل میڈیا کی حد تک بڑا کامیاب اتحاد ہے، اور اس کو اگر یہ مضبوطی سے یہ اتحاد آگے بڑھتا ہے تو پھر اچھی بات ہے، ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ غضنفر عباسی اتنا مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوا چلوں کہ تقریباً اگر سردار فرید کو ٹکٹ مل جاتا ہے، اس نے اپلائی بھی کیا ہے ٹکٹ کے لیے، تو سردار فرید کی بھرپور یہ کوشش ہوگی کہ غضنفر آزاد الیکشن لڑے تاکہ نذیر کا راستہ روکا جا سکے، نذیر عباسی کا۔
ہاں لیکن سر ایک چیز اور ہے کہ اب وہ 85 سے سردار مہتاب صاحب، پھر سردار فدا، پھر سردار ممتاز، ان کا بیٹا شمعون، ابھی سردار فرید، وہ اپنی فیملی سے یعنی اپنے فادر فور کی اولاد سے باہر نکل ہی نہیں رہے. تو سر اب مطلب ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب تو ہے کیونکہ موروثی سیاست کو اب لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو میرا خیال ہے اگر غضنفر صاحب رہتے بھی ہیں تو سردار فرید صاحب کے لیے مشکلات تو ہوں گی کیونکہ موروثی سیاست ہے نا یہ. کیونکہ نون لیگ کا ٹکٹ اگر کسی ادر بندے کے پاس ہوتا ہے، کسی اور یو سی میں جاتا ہے، پھر تو یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا پی ٹی آئی کا، یا اینٹی نون لیگ جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. لیکن یہ موروثی سیاست کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ تو نہ کریں، لوگ تو سمجھتے ہیں. دیکھیں زاہد، بڑا خوبصورت تجزیہ بھی آپ نے کیا اور بڑے اہم ٹاپک کی طرف آپ مڑے. تو مجھے 1990 یا 93 یاد آ گیا. میں اس ٹائم میرا ووٹ تو نہیں بنا تھا، لیکن میں سردار مہتاب صاحب کے ایک جلسے میں وہاں پہ موجود تھا جو کوکمار کے مقام پہ ہوا تھا. جی جی. تو اس ٹائم میرے خیال میں 90 کی بات ہے، وہ امور کشمیر بنے تھے اور دونوں سیٹوں پہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا، بلکہ اس ٹائم تو آئی جی آئی تھی، تو دونوں سیٹوں پہ ان کو ٹکٹ ملا تھا. تو سردار مہتاب کی وہ اسپیچ مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں بڑے ہوش و حواس میں تھا، تقریباً 17-18 سال میری عمر تھی. تو سردار مہتاب صاحب نے یہ بولا کہ اگر میں دونوں سیٹیں جیت گیا تو ایک سیٹ اگر جو میں نے چھوڑنی ہوئی تو میں سرکل بکوٹ کی ہر یو سی سے 2-4-6 آدمی منگوا کے ان سے مشاورت کر کے ان کی مشاورت کے ساتھ بہترین اور لائق آدمی کو میں ٹکٹ دوں گا. تو اس وقت ایم ایس ایف کے جو کے پی کے صدر تھے آصف حمید قریشی صاحب، کوکمانگ سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی انہوں نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. علی زمان صاحب بوئی والے، انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا. تو حاجی عظیم صاحب ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بھی ان کی یہ خواہش تھی، وہ بھی کوکمانگ تھے کہ ٹکٹ مجھے مل جائے، لیکن سردار صاحب نے ایسا نہیں کیا. اور انہوں نے اسپیچ میں یہ بولا تھا، بلکہ اس ٹائم رشید قریشی صاحب تھے یا رشید عباسی صاحب تھے، ان کا تعلق پٹن سے تھا. رشید عباسی صاحب تھے. اس کو ہمارے جو کوکمانگ کے سیاسی تھے جتنے بھی بڑے بڑے، امیر حسین عباسی صاحب، امید قریشی صاحب اور یہ دیگر یہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو سردار مہتاب صاحب نے ان کو جگتو فرنٹ بولا تھا. اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ یہ جگتو فرنٹ والے ہیں، جگتو فرنٹ ایک اتحاد بنا تھا. تو ہمارے وہاں گاؤں میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن بعد میں سردار صاحب نے جو ٹکٹ کا، حالانکہ جو پارلیمانی بورڈ تھا اس ٹائم اس کو ہیڈ کر رہے تھے، گورنر تھے فدا محمد خان، انہوں نے آصف حمید کے حق میں فیصلہ دیا تھا. میری معلومات میں سر یہ بھی بات ہے کہ آصف حمید کے نام کا ٹکٹ بنا ہوا وہاں سے، مطلب وہ شاید آپ بھی ریکارڈ چیک کیا جائے تو ٹکٹ مطلب ایشو ہوا تھا وہاں سے، ان کو ملا نہیں تھا. اور سردار صاحب جو ہے وہ رائیونڈ سے جا کے بادشاہ سلامت سے ٹکٹ لے آئے تھے. اصل معاملہ یہ ہے کہ چونکہ فائنل ڈیسیژن سردار مہتاب کا تھا، چونکہ سیٹ ان کی چھوڑی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ جی میری نظر میں سب سے لائق آدمی جو ہے پی کے، اس ٹائم 35 تھا میرے خیال، ہاں 35 تھا، پی کے 35 میں میری نظر میں سب سے لائق آدمی جو ہے وہ سردار فدا صاحب ہیں. تو ان کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے. اس کے بعد دوبارہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے جب سردار صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے. تو بہرحال یہ، اور سردار صاحب کی وہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں نے ڈرائنگ روم کی سیاست کو ختم کرنا ہے. کیونکہ جدون فیملی بھی گھر سے باہر ٹکٹ نہیں دے رہی تھی، وہی بیٹا بھائی باپ یہی لگے ہوئے تھے، چچا بھتیجا. تو سردار صاحب نے بھی وہی کام شروع کیا اور آج تک تو یہ چیز چلتی رہی، لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی اور تقریباً مسلم لیگ نون نے بھی یہ دیکھ لیا کہ یار اب کافی ہو گیا ہے. تو سردار صاحب کی کہیں نہ کہیں اوپر سے ہی لڑی آ رہی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر اور چھوٹے میاں صاحب سی ایم پنجاب. اگر بڑے میاں صاحب اویلیبل نہیں ہیں تو چھوٹے میاں صاحب پرائم منسٹر اور ان کا بیٹا سی ایم پنجاب. اور پارٹی کا صدر کون ہے جی؟ بڑے میاں صاحب ہے، وہ نہیں ہے تو چھوٹے میاں صاحب، وہ نہیں ہے تو مریم نواز، وہ نہیں ہے تو حمزہ شہباز. مطلب یہ پھر وہیں سے وہ کیا کہتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. چونکہ پارٹی کی جو جس کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے وہ موروثیت سے باہر نہیں نکل رہی، تو پھر سردار صاحب کیوں موروثیت سے باہر نکلیں گے؟ زاہد آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو موروثی سیاست ہے یہ پاکستان کے کونے کونے میں دسی ہوئی ہے اور یہ پھیلی ہوئی ہے. ابھی آپ عمران خان نے کہا تھا جی میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، تو ٹھیک ہے عمران خان کے اپنے جو بہن بھائی یا اس طرح سیاست میں نہیں ہے، لیکن آپ وہاں نشہرہ چلے جائیں، پرویز خٹک صاحب کو دیکھیں، اسد کیسر صاحب کو دیکھیں،
یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ان کے عمران خٹک، لیاقت خٹک، پرویز خٹک اور ان کی ایک بہن ہے نفیسہ خٹک، یہ سب کو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسد کیسر اور اس کا بھائی مجھے نام ابھی نہیں آ رہا. یہ اس طرح بس یہ موروثی سیاست پاکستان کے ہر پارٹی میں پارٹی میں موجود جے ہے. یو آئی میں دیکھیں وہ بالکل. مفتی محمود صاحب سے، پھر بالکل. فضل الرحمان بالکل صاحب، آپ پھر یہ آگے ان کا دیکھ لیں. بیٹا اے این پی بہرحال کو دیکھ لیں آپ، وہ بھی اسی طرح، پہلے ولی خان صاحب، پھر اسفندیار ولی، اب احمد ولی. تو بہرحال یہ کہ اب یہ جو صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے، اب سردار مہتاب صاحب نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. تو اس کا بھی مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں کافی نقصان ہونے جا رہا ہے. نقصان، کیونکہ ایک طرف مرتضیٰ جاوید باج صاحب ہوں گے اسی حلقے میں، اور اسی حلقے میں نون لیگ کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک جو ہے وہ سردار صاحب کے ساتھ سردار بھی ہے. صاحب کے ساتھ ہے. بالکل. تو یہ فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپوزٹ، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف ہے تو اس کو ملے گا. بالکل یہ بات ہے. اچھا، یہ 5 یوسی اتحاد کے بارے میں ہم چونکہ اس سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، اس کے بارے میں 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے. یہ میں اس سے پہلے یہ میں نے کبھی بات نہیں کی. ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ غضنفر عباسی چونکہ پی ٹی آئی کے باغی ہیں تو وہ اپنا ایک میدان بنانے کے لیے 5 یوسی اتحاد کی پشت پناہی وہ کر رہے ہیں تاکہ نذیر عباسی کو ڈیمیج کیا جائے. اور دوسری طرف ایک چیز یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کی سپورٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 یوسی اتحاد جو ہے وہ نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے بنا ہے؟ نہ خیر ایسی صورتحال گراؤنڈ پہ تو نظر نہیں آ رہی. ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ الگ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ 5 یوسی اتحاد کے جو رہنما ہیں، اکابرین ہیں، ان کا ذہن واقعی اس طرف ہے کہ یار ہمارے 5 یوسی اتحاد کا جو امیدوار ہے وہ کامیاب ہو اور وہی ایم پی اے بنے. تو غضنفر عباسی کے ساتھ یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں کہ یہ غضنفر عباسی کے ساتھ فیئر ہیں، یہ بالکل یہ بات ہے. لیکن غضنفر عباسی کو اپنی پوزیشن کا خود اندازہ ہوگا کہ کیا وہ نذیر عباسی اور سردار فرید جیسے لوگوں کو شکست دے سکتا ہے. تو یہ صورتحال تھوڑی سی گمبھیر ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی صورتحال ہو. اچھا، ابھی سر میرا بالکل آخری سوال ہے یہ کہ یہ جو اس حلقے میں ایک بوئی ٹو گڑھی حبیب اللہ ایک روڈ ہے، وہ دلولہ سے بھی ہو کے جاتی ہے، بوئی کا تھوڑا سا حصہ بھی اس میں آتا ہے. یہ مطلب پچھلے کئی دہائیوں سے یہ اسی طرح خستہ حال پڑا ہوا ہے. یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں یہ روڈ میرے خیال میں 1990 میں سردار مہتاب صاحب نے فنڈ جاری کیا تھا، یہ بنا تھا، تو اس کے بعد یہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے. جی جی. اور ابھی حادثے بھی ہوتے ہیں اور ابھی سنا ہے کہ نذیر عباسی صاحب نے کچھ 34-35 کروڑ روپیہ رکھا ہے اور تھوڑا بہت کام ہوا، اب کام سٹاپ ہو گیا. ابھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہاں سے دلولہ سے مبارک عباسی صاحب ہیں اور یہ دیگر جو لوگ دلولہ بوئی کے ہیں، یہ وہاں تصویریں وغیرہ روڈ کی لگاتے رہتے ہیں. لیکن جو 34 کروڑ روپیہ کدھر گیا؟ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کوئی مبارک عباسی صاحب کی پوسٹ، وہ جنرل خالد سعید صاحب ہیں، جی جی، ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس روڈ کے بارے میں کچھ کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 یونین کونسلوں کا روڈ ہے، کوکمانگ، دلولہ اور بوئی کا، اور بیچ میں کوئی گڑھی حبیب اللہ کا حصہ بھی آ رہا ہے. تو یہ لاوارث روڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال آپ کے اس چینل کے توسط سے میں اپنے جو اکابرین ہیں یا کوئی ایکٹیو لوگ ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس روڈ کے بارے میں اپنی کوششوں کو تیز کریں، تاکہ یہ روڈ اگر بنتا ہے نا تو یقین کریے یہ 3 یونین کونسلوں کو بہت فائدہ ہوگا. چلیں، بہت شکریہ مجید قریشی صاحب. ناظرین، آپ مجید قریشی صاحب کی باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، دیکھتے رہیے گرین پاکستان.